وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور عزیز ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر چنا۔ ہم سے اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، زندگی کے ہر شعبے کو، خوشی ہو یا غم ہو، پریشانی ہو یا راحت ہو، کوئی بھی ماحول ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی سما ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزاریں۔ قرآن مجید کو ہمارے اوپر اتارا گیا، نازل کیا گیا، ہمارے لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کو دستور زندگی بنائیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بنائیں، اس کے مطابق چلیں۔ جو اس کے اندر ماننے کی چیز ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کو مانیں، اس پر چلیں، اور جو چیز سے روک دیا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے، ان سے رک جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کی گئی، اور پھر حکم دیا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تمہیں دیا، یعنی حکم دیا، اس کو مانو، اس پر چلو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اور کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی وقت اور کوئی بھی حالت ایسی نہ بنائیں جو ہماری اسلام کے مطابق نہ گزرے، بلکہ ہر حال میں ہم اسلام کے ماننے والے بنیں۔ اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس سے یہی بات سمجھی جائے گی کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر وقت اور ہر حالت اور کنڈیشن اسلام کے مطابق طے پانی چاہیے، اسلام کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہ ہو جو بغیر اسلام کی رہنمائی کے گزرے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس حالت میں اسلام ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو حکم ہمیں نظر آئے، جو حکم ہمیں ملے، اس کو فوراً مان لینا۔ دراصل اسلام ایک عمارت کی مانند ہے، ایک ایسے گھر کی مانند ہے کہ جس گھر کے اندر انسان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہو، انسان کا جو پورا جسم اس گھر میں داخل ہوگا، تب مانا جائے گا کہ یہ انسان مکمل طور پر اس گھر میں داخل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا کوئی ہاتھ باہر ہے یا پیر باہر ہے۔ اگر اس کا کوئی ہاتھ یا پیر باہر ہے تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ابھی اس عمارت کے اندر، اس گھر کے اندر پورا داخل نہیں ہوا ہے۔ ابھی اس کو ضرورت ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کے اندر دخول اختیار کرے، مکمل طور سے اس گھر اور اس عمارت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہی مطالبہ اسلام کا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنی تمام خواہشات اور تمام نیتوں کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے مطابق چلو، اسلام کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے تو اسلام کے مطابق، آنکھوں کا استعمال کرنا ہے تو اسلام کے مطابق، کانوں کا استعمال کرنا ہے تو اسلام کے مطابق، اپنے پاؤں کا استعمال کرنا تو اسلام کے مطابق، اپنے سوچ اور گمان کا استعمال کرنا ہے، اپنی خواہشات کا استعمال کرنا ہے۔ خواہشات بھی اگر آپ کے پاس ہیں، وہ ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلام سے ہٹ کر آپ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ نہیں گزرنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں جو اللہ رب العالمین نے حرام کر دی، جو محارم ہے ہمارے لیے، جو حرام ہے، چاہے وہ نامحرم عورتیں ہوں یا گندی اور غلیظ چیزیں ہوں یا پھر برائی کی جگہ ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے لیے، ہمارے اسلام کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اگر اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ایسی کسی بھی چیز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو ہمارے لیے حرام، بلکہ دیکھنا ایسی چیزوں کو چاہیے جو ہمارے لیے جائز قرار دی گئی، جن کو دیکھنے کا ثواب ہے، جن پر غور و فکر کرنے کا ثواب ہے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنا اور ایسی چیزوں کو غور کرنا چاہیے۔ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، یا ایسی جگہ جہاں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
تو وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش بری پر ہونے کے باوجود بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے ہر نبھے پر نگرانی رکھے ہوئے ہے، اس کے ہر وقت کو اور اس کی ہر حرکت کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةِ بِيضَاء، کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی قوم کا مجھے پتہ ہے جو لوگ قیامت کے دن تہامہ نامی پہاڑ کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا کر دے گا، ذرہ بنا دے گا، خاک بنا کر، دھول بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صفہم لنا جلمہ لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے، کھول کر واضح کر دیجئے آخر وہ لوگ کون ہیں، آخر ان کی صفات کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ جو پہاڑ کی برابر نیکیاں ہوں گی ان کو دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہمیں بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا حرکت تھی، یا انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ ان کی اتنی بڑی نیکیاں، اتنی ساری نیکیاں سب خاک ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی طرح کے گوشت پوشت کے ہوں گے، تمہاری طرح دیکھنے میں، شکل و صورت میں، وہ کوئی الگ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ایسے لوگ ہوں گے کہ جب اکیلے میں، جب تنہائی میں اللہ کے محارم، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو پامال کرنے کا موقع ملتا تو اس موقع کو نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بھی تنہائی میں ہوتے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو وہ پامال کیا کرتے تھے، ان چیزوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے، ان چیزوں سے رکنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرتے تھے، جن چیزوں کو نہ دیکھنے کا حکم دیا ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، جو کام نہ کرنے کا حکم دیا وہی کام کیا کرتے تھے۔ اس سیاق کو آپ سمجھیں کہ ایک انسان انسانوں سے تو ڈرتا ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے، قوم کے معزز اور بزرگ کے سامنے ایسے حرکات اور سکنات کرنے سے بچتا ہے جو بری اور خراب ہوتی ہیں، جس سے اس کو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ میری برائی کریں گے، مجھ کو ڈانٹ ڈپٹ میرے ساتھ کر سکتے ہیں یا مجھ کو غلط سمجھ سکتے ہیں، تو وہ غلط کام کرنے سے قوم کے لوگوں کے سامنے تو بچے گا، لوگوں کے سامنے وہ کام نہیں کرے گا، لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہر لمحہ اور ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ حرکتیں کرنے پر اتارو ہو جاتا ہے، اس کے سامنے وہ گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اور محدثین کہا کرتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا، تباہی ایسے لوگوں کے لیے جو سب سے کم ڈرنے والے اللہ رب العالمین سے، ان کے سامنے کوئی بزرگ ہو اس سے ڈریں گے، ان کے سامنے ان کے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، ان سے ڈریں گے ان کے سامنے غلط حرکات کرتے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے نہیں، یعنی ان کے سامنے اللہ کی ذات اس قدر ہلکی ہو چکی، اللہ رب العالمین کا وجود اس قدر ان کے لیے بے معنی ہو چکا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے غلط کام اور گناہ کے کام کرنے سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر طریقہ اسلام کے مطابق ہو، کسی بھی حال میں یہ نہ سمجھے کہ ہم اسلام سے آزاد ہیں، آپ اسلام سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے، بلکہ اسلام ہی کے مطابق آپ کو اپنی زندگی کا ہر سانس گزارنا ہے، یہاں تک کہ آپ کی موت بھی آنی ہے تو اسلام پر ہی آنی چاہیے۔ اس کی دعا ہم کرتے ہیں، ہم وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، عقیدہ ہمارا درست ہو، تو یہی مطالبہ کیا گیا ہے، جب خاتمہ ایمان پر ہو تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ کب ہو جائے، کب ہمیں موت آ لے، کب ہماری زندگی کا وقت ختم ہو جائے، کب یہ سانسیں تھم جائے، کب لمحے رک جائے۔ تو جب ہمیں معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر آن اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے خلاف جائیں، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل۔ یہ زبان ہے، زبان کی بھی حفاظت کریں، اس کا استعمال کریں ذکر و اذکار میں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، بھلائی کے کام کا حکم دینے میں، تبلیغ میں، دعوت و ارشاد میں، اسلام کی طرف بلانے میں، نیکیوں کی طرف بلانے میں، برے کاموں میں اس کا استعمال نہ کریں، غلط بات کہنے میں اس کا استعمال نہ کریں، اس کی حفاظت کریں، مکمل طور پر حفاظت کریں، کیونکہ آپ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں صرف آپ نے زبانی طور پر اقرار نہیں کیا ہے بلکہ اپنے پورے وجود کو اسلام میں داخل کیا ہے، تو اپنے وجود کا ہر حصہ،
ہر اعضا اپنے جسم کا اسلام کے مطابق آپ اس پر عمل کریں، اسلام کے مطابق چلائیں، اسلام ہی کے مطابق اس کو خرچ کریں۔ تو زبان سے کسی انسان کی برائی، کسی انسان کی غیبت، کسی کی چغلی اور کسی کے خلاف زہر آلود باتیں کہنا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانا، کسی کا برا بھلا سمجھنا، اس کو کہنا یا اس کی برائی دوسرے لوگوں میں کرنا اور اس کو لے کر اس کی پھپتیاں کسنا اور اس کے خلاف لوگوں کے اندر غلط باتیں پھیلانا، یہ سب منع ہے، یہ سب غلط ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی زبان کو ایسی چیزوں سے روکیں۔ حال کیا ہے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا، کسی انسان کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات پتہ چل جاتی ہے جس کو چھپانا چاہیے، یعنی اس انسان کی کوئی کمزوری، کوئی کمی یا کوئی غلطی پتہ چل جاتی ہے، تو اس وقت تک اس انسان کو چین نہیں آتی جب 10 لوگوں کے بیچ میں وہ بات نہیں کہہ دیتا۔ بڑی شرمناک بات ہے، بڑی ہی بے غیرتی والی بات ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں کرنا، یہ ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کی بجائے ظاہر کرنا، لوگوں کے درمیان اس کو عام کرنا، ایک مسلمان کے عیب کو تمام لوگوں میں پھیلانا، یہ اس قدر بری بات ہے جس سے انسان کا اسلام متاثر ہوتا ہے، اس کے اسلام پر حرف پڑتا ہے، اس کے ایمان پر حرف پڑتا ہے، اور یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس انسان کا اسلام مکمل بھی ہے یا نہیں، یہ اسلام میں صحیح طریقے سے داخل ہوا ہے یا نہیں۔ ایک حدیث کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، دراصل وہ منافقین کے بارے میں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اسی بات پر عمل پیرا ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسی منافقین کی فہرست میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، اے وہ لوگوں، خاص کر کے وہ لوگ سنیں جو اپنے زبانی طور پر ایمان لائے، آمن بلسانی، زبانی طور پر کلمہ پڑھ لیا ہے، زبانی طور پر اقرار کر لیا ہے، ولم يدخل الایمان قلبہ، لیکن ایمان ابھی دل میں نہیں آیا ہے۔ یعنی زبان تو کہہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، زبان تو پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، 5 نمازوں میں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، زبانی طور پر ہے، لیکن دل کیا کہتا ہے؟ دل کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا، دل کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا۔ وہ کیسے کہ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی چغلیاں نہ کرو، ان کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو نہ پھیلاؤ، 1000 لوگوں میں اس کو نشر نہ کرو۔ اگر تم تک وہ برائی محدود ہے، اگر صرف اس برائی کا علم تمہیں ہے تو اپنے اوپر اس بات کو چھپا لو، حرام سمجھ لو کہ کوئی کسی انسان کو آپ کی بزبانی اس برائی کا علم ہو جائے۔ اپنے اس بھائی کی برائی کو اپنے حد تک محدود رکھو اور چھپا لو، اس پر پردہ ڈال دو۔ اگر اصلاح کر سکتے ہو، اس برائی کی، اس خرابی کی اصلاح کر سکتے ہو، اس کو صحیح کر سکتے ہو تو اپنے بھائی کو سمجھاؤ، اس کو تبلیغ کرو، اس کو اصلاح کرنے کی اس کی کوشش کرو، لیکن لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ ولا تتبعوا عوراتہم، ان کی ٹوہوں میں مت رہو، ان کو تاڑتے نہ رہو کہ کب یہ غلطی کرے اور میں اس غلطی کو پکڑوں اور 1000 لوگوں کے درمیان بول کر کے اس کو بدنام کروں۔ یہ منافقوں کا رویہ تھا، منافقوں کا شیوہ تھا، جو صحابہ کرام کی ذرا سی باتوں کو اس قدر اچھال کر بیان کرتے تھے اور اس چھپی بات کو 1000 لوگوں میں نشر کر دیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام بدنام ہوں۔ وہ مسلمان بھائی جس کے برائی کو چھپانے کا حکم تھا وہ بدنام ہو جائے، معاشرے میں اس کی کوئی قیمت نہ رہے، کوئی عزت نہ رہے، اس کی عزت خراب ہو جائے، یہ منافقین کا شیوہ تھا۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ جو زبانی طور پر مسلمان ہوئے ہیں لیکن دل سے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، ان کی ٹوہ میں نہ پڑیں، ان کی کمیوں کو اجاگر نہ کریں، ان کی کمیوں کو نہ ڈھونڈتے پھریں کہ کیا کمی ہے اور اس کو ہم کمی کو نکال کر کے لوگوں کے درمیان بیان کریں۔ تو یہ منافقین کا شیوہ۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا، اس کی کمیوں کو چھانتا پھرے گا، وہ دیکھتا پھرے گا کہ کبھی کوئی غلط کام کرے اور اس غلط کام کو پکڑ کر کے میں اس کو بدنام کروں، اس کی عزت کو پامال کروں، اس کو بے عزت کر دوں، ذلیل سماج میں رسوا کر دوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جو مسلمان کا پیچھا کرتا ہے، جو مسلمان کا برا سوچتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور جس کے پیچھے اللہ رب العالمین پڑ جائے، حدیث ہی کے الفاظ ہیں، جس کے پیچھے اللہ رب العالمین پڑ جائے اس انسان کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ اس انسان کی پھر عزت نہ تو سماج میں باقی رہے گی، سماج تو بہت دور، جو اس کا گھر ہے اس گھر کے اندر بھی اس انسان کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں حدیث تھی، لیکن ہمارا رویہ اس سے الگ تو نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارا خود کا رویہ
اس حدیث کے مخالف تو نہیں ہے، بلکہ ہم بہو ہماری آج کی کنڈیشن یہی ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہو اور اگر ہم سے اس سے تھوڑی بہت انبن ہو تو سونے پر سہاگا، اس کی کوئی بھی کمی ہوگی تو ہم اس کو اپنے پیٹ میں پچا نہیں سکتے، بلکہ جب تک وہ بات ہزار حال لوگوں میں نہ پتہ چل جائے، جب تک وہ اپنے بیٹھنے والوں میں اٹھنے بیٹھنے والوں میں نہ پتہ چل جائے، اس کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو پاتی، زبان سے نکالنا ضروری سمجھتا ہے، فرض سمجھ لیتا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پیچھے سمجھ لیجئے اپنے کارندے اور جاسوس چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کرے تو ہمیں بتاؤ، یا خود اپنی نگاہ کو ہمیشہ اس کے پیچھے لگائے رکھنا، اپنے ذہن و دماغ کو اسی کے حرکتوں میں لگائے رکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا غلط کرتا ہے، اور کس طرح سے اس کو بدنام کیا جائے، کس طرح سے اس کو رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری حرکتیں منافقین والی ہیں، اور آپ لوگ تو ایمان لائیں۔ ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے تو وہ سب کچھ قبول کرتا ہے، اسلام کے ہر پابندی کو قبول کرتا ہے، اسلام کے ہر حکم کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، تو اپنی زبان کو بھی اسلام میں داخل سمجھو۔ آپ کی زبان اسلام سے باہر نہیں، تو اپنی زبان کو بھی اسلام کے مطابق چلاؤ، اس کو غیبت کرنے سے بچاؤ، چغلی کرنے سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بھی اسلام کے مطابق چلاؤ۔ کسی مسلمان کی ٹوہ میں پڑنا، اس کے خلاف غلط خیالات سوچنا، اس کے خلاف سازشیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے جسم کے ہر حصے کو محفوظ رکھو، کمائی حلال رکھو، حلال کمائی کماؤ، اور اپنی اولاد کو اپنے آپ کو اسی کمائی کا کھلاؤ، ورنہ یہ سمجھ لیجئے وہ جسم جو حرام کمائی سے پنپے گا، جس کی کمائی حرام ہوگی اور اسی سے اس کا جسم پنپا ہوگا، تو وہ جسم جہنم میں داخل ہوگا، جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم کا جب انتقال ہوا، یہ ہمارے اسلاف کی مثالیں ہیں، اسلاف اس قدر رزق حلال کا اہتمام کرتے تھے تاکہ اس کے اثرات ان کی نسل میں بھی منتقل ہوں۔ جب حلال رزق ہوگا تو جو اولاد ہوگی وہ نیک سیرت ہوگی، وہ دعوت دین کا کام کرنے والی ہوگی، وہ اولاد ایسی ہوگی جس سے معاشرے میں خیر و بلائی ہی حاصل ہوگی، جو معاشرے کے لیے سر کا درد نہیں بنے گی، جو معاشرے کے لیے برا عنصر اور خراب ثابت نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جن کو صحیح بخاری جنہوں نے تصنیف کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد محترم کا انتقال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میرے مال کے اندر 1 درہم یعنی چھوٹا سا حصہ بھی، مال کا 1 روپیہ بھی کہہ لیجئے، مال کا 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، اور حرام تو کجا شبے کا بھی روپیہ نہیں، تو اپنے آپ کو، اپنی کمائی کو حلال رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر تو یہی ہوئی کہ ہم اپنے مکمل وجود کو، مکمل جسم کو، آنکھ ہو، ہمارے ہاتھ ہو، ہمارے پاؤں ہو، ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، ہمارا ذہن و دماغ ہو، دل ہو، خیالات ہوں، ان سارے کی ساری چیزوں کو اسلام کے تابع کریں، اسلام کے مطابق چلائیں، اور اسلام سے بالکل بھی ہٹ کر نہ چلیں۔ اور دوسری تفسیر جو مفسرین کرتے ہیں کہ اسلام کو انہوں نے 3 چیزوں میں بانٹا ہے، کہ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے بنیادی طور پر۔ اسلام کے اندر عقیدہ ہے، عمل ہے اور اخلاق ہے۔ آپ کا عقیدہ کمزور نہ ہو، اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو خالص کرنا، اسی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا اسی کو سمجھنا، ساری مرادیں اسی سے مانگنا، اسی کے سامنے سر جھکانا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے دعائیں کرنا۔ آپ کا جو عقیدہ ہو وہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، عقیدے کے بعد عمل، عمل آپ کا سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق عمل کریں، اخلاص ہو، خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز اخلاق، یعنی اسلام مکمل آپ کا کب ہوگا، اسلام میں آپ مکمل طور پر کب سمجھے جائیں گے، جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، عمل مضبوط ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاق بھی موجود ہو۔ یہ اخلاق کی کنڈیشن بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آخر عقیدہ اور عمل درست ہے تو پھر اخلاق کا درست ہونا یا اخلاق ہونا اتنا ضروری تو نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، وہ عورت بہت زیادہ روزے رکھنے والی، نمازیں پڑھنے والی، صدقات اور خیرات کرنے والی تھی، غیر انہا تؤذی جیرانہا، لیکن وہ عورت اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، جہنم میں ہے وہ عورت۔ یعنی روزہ، نماز، صدقات اور خیرات تمام چیزیں ہونے کے باوجود، عقیدہ بھی تھا اور عمل بھی تھا، اس کے باوجود بھی اس عورت کو جہنم کی وعید سنائی گئی کہ اس کا اخلاق درست نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تھا۔
لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور طریقہ کار، طریقے زندگی، جس طرح سے لوگوں سے میل جول رہنا چاہیے اس طریقے کا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہی فی النار، عابد و زاہد ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم میں۔ اور پھر ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ فرض نمازوں پر انحصار کرتی ہے، زیادہ نفل نمازیں نہیں پڑھتی، اور اسی طرح سے فرض روزے رکھتی ہے، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی، اور فرض صدقات ادا کرتی ہے، نفلی صدقات ادا نہیں کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اس کا اخلاق اس قدر عمدہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے مطمئن ہے، اس کے پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی۔ تو اسلام کے اندر اگر مکمل طور پر داخل ہونا ہے، اور یہ حکم ہے داخل ہونے کا، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ہمیں مکمل طور سے ہی داخل ہونا ہے، تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، اپنے عمل کو مضبوط کرنا، ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق کو درست رکھنا، آپ کی زبان سے آپ کے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ خاص کرتے خواتین بھی اس بات کا خیال رکھیں، آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو سماج میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بنے، آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے آپ کی بہن یا آپ کے بھائی کو دلی طور پر تکلیف پہنچے، سماج کو خراب کرنے والی چیزیں آپ کی زبان سے ادا نہ ہوں۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں استعمال ہوں، برائی کے کاموں میں استعمال نہ ہوں۔ اپنے آپ کو اس قدر سے سیکیور رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں برائیوں سے، اور اپنے آپ کو خیر کا باعث بنائیں کہ آپ سے صرف خیر ہی خیر نکلے۔ اپنے آپ کو سنت اور اسلام کے رنگ میں ڈھالیں، اپنے آپ پر اسلام کا رنگ چڑھا لیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں، یعنی آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر طریقہ، ہر راستہ، ہر شعبہ، ہر ڈپارٹمنٹ آپ کی زندگی کا۔ شادی بیاہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے تو ہم اس کو اسلام سے ہٹ کر چلائیں، بلکہ آپ کی شادی بیاہ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کی خوشیاں بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ غم لاحق غم ہوا ہے تو وہ غم بھی اسلام کی روشنی میں ہو، کہ اسلام نے غم منانے کی کہاں تک کے حد اور دائرے طے کیے ہیں، اسی دائرے میں رہ کر ہم اپنا غم منائیں۔ خوشیاں ہیں تو خوشی بھی اسی دائرے میں رہ کر بنائیں۔ دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، لیکن حقیقت سے بہت دور۔ دعویٰ یہ حقیقت سے بہت زیادہ دور ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اور ہر لمحہ اسلام سے دور جا رہا ہے۔ جو غیر مسلم ہیں انہی کا طریقہ، انہی کی عادتیں اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ خوشی میں انہی کے طریقے کو دیکھتے ہیں، غم میں انہی کے طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ غلامانہ ذہنیت جو ہمارے اوپر حاوی ہے سالہ سال سے، کہ دوسرے لوگوں کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا بھلا لگتا ہے، اسی کو اپناتے ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں طریقہ دیا اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جو غلامانہ ذہنیت، اس کی ایک بات کہ شریعت نے حکم دیا ہے مردوں کو کہ وہ اپنے پاجامہ یا پتلون یا لنگی جو بھی پہنتے ہیں، ازار کا حصہ ٹخنوں سے نیچے نہ جانے دیں۔ یہ حدیث سالہ سال سے علماء کرام اس منبر و محراب سے بتاتے رہے، درس و دروس ہوتے رہے کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، پینٹ یا پتلون کا لٹکانا حرام ہے، اور جو حصہ نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ لیکن کسی کا اتنا اس قدر اثر نہیں ہوا، لیکن اس مغربی روایت سے ایک روایت آتی ہے جس کو کیپری یا کچھ اس طرح سے کہا جاتا تھا، وہ ٹخنوں سے اتنی اوپر کہ گھٹنے کا صرف تھوڑا سا حصہ ڈھکتا تھا، گھٹنوں سے ذرا سی نیچے ہوتی تھی، لیکن وہ روایت جب ہمارے سماج میں آتی ہے سماج اسے لگے ہاتھوں لیتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، آپ نے آج سے 3-4 سال پہلے اس کا بہت رواج چلا تھا کہ وہ ٹخنوں سے ایک بالشت اوپر تقریباً وہ چیز تھی، لیکن چونکہ وہ اسلام کا حکم نہیں تھا، وہ دوسرے لوگوں کی روایت تھی، دوسرے لوگوں کا طریقہ تھا، اس لیے ہم نے اس کو لگے ہاتھوں لے لیا۔ یہیں سے منبر و محراب سے اسی پاجامہ، پتلون یا پینٹ کو ٹخنے سے اوپر کرنے کی بات کہی گئی، حدیث سنائی گئی، وعیدیں سنائی گئی، لیکن ہمارا اس پر کوئی عمل نہیں، کوئی اثر ہمارے اوپر اس کا نہیں ہوا۔ تو غور کریں کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں کہ آیات قرآنیہ کا ورد ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہیں، وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ لیکن کوئی بھی روایتی چیز آتی ہے، غیر اسلامی چیز آتی ہے، روایت بن کر ہم اسے لگے ہاتھوں لے لیتے ہیں، بڑی خوشی سے تسلیم کر لیتے ہیں، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ حد ہے ایسے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں پر، اور ایسے لوگوں کو اپنے دعوی اسلام کو چیک کرنا چاہیے، اپنے اسلام اور ایمان کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا واقعتاً اسلام جو حقیقی معنوں میں مسلم ہونے کا مطلب ہے وہ ہے، کیا حقیقی معنوں میں مومن ہے، کیا حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں۔ تو یہی پیغام تھا آیت کریمہ کا، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ زندگی گزارنی ہے، ہر طریقہ اور ہر لمحہ اور ہر عادت اور ہر اخلاق اسلام کے مطابق ہو، پہناوا بھی اسلام کے مطابق ہو، چہرہ مہرہ بھی اسلام کے مطابق ہو، اور آپ کے خوشیاں بھی اسلام کے مطابق ہو، غم بھی اسلام کے مطابق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جو خامیاں اور غلطیاں ہمارے اندر ہیں یا رب العالمین ہمیں اسے سدھارنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما، ہمارے عمل کو مضبوطی عطا فرما، ہمارے اخلاق کو عمدہ کر دے یا رب العالمین۔ جب تک جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، جب خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان کی حسین شکل میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔